السلام علیکم ناظرین، پروگرام تاریخ سان گفتگو میں ماں تہاں جو میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین، اج اساں جے ہن پروگرام جو ٹروں حصو آ جو تھرڈ پارٹ آ وہ اساں تہاں جے خدمت میں پیش کرے رہا ہوں. اساں سان گڈ آئے ساڳियो ہی جناب معراج محمد خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. خان صاحب، ہم گزشتہ دو پروگرام میں کئی باتیں کی ہیں اور ابھی آپ سے وہ علامہ اقبال کا شعر آخر میں یا بیچ میں جہاں فٹ کرنا چاہیں کر دیجیے گا. بات ہو رہی تھی کہ آپ کو فوج والے لے گئے جیل سے نکال کے جنرل یحییٰ خان کے پاس اور آپ کو وزارت کی. بھٹو صاحب حکومت سے نکل چکے تھے اور آپ کو وزارت کی انہوں نے آفر دی. دیکھیے، ایک تو کبھی ہم نے مارشاء اللہ کو سپورٹ نہیں کیا ہوا، ایوب کا ہو، یحییٰ کا ہو یا جنرل ضیاء الحق کا ہو. مارشاء اللہ کے ہم خلاف تھے، اسے غیر جمہوری سمجھتے تھے اور ہر مارشاء اللہ میں ہم نے سزا پائی کئی بار. ملٹری کورٹ سے بھی پائی اور فوجی آمروں کے دور میں بھی جیلوں ہی میں زندگی ہماری گزر گئی. تو اس کے تو صرف ایک بار بھٹو صاحب جو سویلین تھے اس کے زمانے میں آپ کو جو سزا ملی وہ اس کی ضرور خلش ہوگی کہ سویلین صدر یا سویلین گورنمنٹ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا بھائی. بات دراصل یہ، اور بے شک 4.25 سال سزا ہوئی تھی اور کوئی عدالت ہائی کورٹ اتنے دباؤ میں تھی بھٹو کے کہ کوئی میرا مقدمہ نہیں چلاتی تھی. یعنی میں نے عدالت میں کہتا تھا، جاتا تھا کئی مہینے، 3 مہینے میں عدالت میں صبح جاتا شام آتا صبح، لیکن وہ میرا مقدمہ ہی نہیں چلاتی تھی. جب بھٹو صاحب تبدیل ہو گئے، ان کا اقتدار چھین لیا گیا اور جنرل ضیاء الحق کا ایک غلط مارشاء اللہ ملک پہ نافذ کر دیا گیا، جبر اور ظلم شروع ہوا، سمجھے نا، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ. خود ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی، جو کہ ایک شرمناک بین الاقوامی واقعہ ہے جس کی میں بہت ابھی بھی مذمت کرتا ہوں اور اسے غلط سمجھتا ہوں. اس زمانے میں انہوں نے ہمیں جیل سے بلایا تھا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو نے تکلیف پہنچائی، آپ کی آنکھ کی بینائی گئی، آپ پر لاٹھی چارج کیا، آپ کے زخمی ہوئے، آپ کو علاج نہیں کیا، آپ کو سزا دی، اب آپ بھٹو سے اپنا اکاؤنٹ سیٹل کر لیجئے. یہ ان کے الفاظ تھے کہ آپ حساب اب برابر کر دیجئے ان کا، آپ آئیے ہمارے وزیر بنیے، جو آپ کو کرنا ہے ہم آپ کے بیک کھڑے ہوں، اور ہم کم بولیں گے آپ زیادہ بولیں. اور ان کو تو میں نے کہا دیکھیے، اس وقت جب ایک شخص اقتدار سے ہٹ گیا ہے تو ایک سیاسی آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ مارشاء اللہ کے پیریڈ میں مارشاء اللہ اتھارٹی کا سہارا لے کر اس کے خلاف لڑے. میں بھٹو کے خلاف یہ کام کبھی نہیں کروں گا. میں آپ کو ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، لیکن میں تو اسلام کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ضرور نافذ کریں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ انتخاب وقت پر اپنے وعدے کے مطابق کرا رہے ہیں 3 مہینے میں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل بالکل بالکل. تو میں نے کہا اسلام کا نفاذ تو پیغمبروں نے بھی 3 مہینے میں نہیں کیا ہے، آپ اسلام کا نصاب 3 مہینے میں کیسے کر دیں گے؟ کیونکہ آپ تو 3 مہینے کے بعد جانے والے ہیں. تو چھوڑیے آپ اسلام کے مسئلے پر تو بھول جائیے، یہ پاسبل 3 مہینے میں نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. قانون تبدیل کرنا پڑے گا، ہر چیز میں سود گھسا ہوا ہے، ہم کیسے لڑیں گے ان کے ساتھ، کیسے سود کے نظام کو دور کریں گے؟ تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہو جائے گا قانون کا، آئین سازی کا. 3 مہینے میں نہیں ہو سکتا. تو اسلام کی تو بات آپ کریں نہیں. اور میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ، کیا وجہ ہے کہ جو حاکم آ جاتا ہے اسے اسلام یاد آتا ہے؟ جب تک وہ فوجی نوکریاں کر رہا ہوتا ہے، فوج کی ملازمت کر رہا ہوتا ہے، انگریز کے زمانے میں نوکری کر رہا تو اسے اسلام یاد نہیں آتا. اسلام جب اقتدار میں پہنچ جاتا ہے اگر کوئی، اس کے بعد اسے اسلام بہت یاد آتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے آپ بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں، میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میں نے کہا اچھا جنرل نے کہا جی آپ مزے کی باتیں کرتے ہیں. اور غلام حسن کو بھی، غلام کیا حسن، گل حسن خان کو دیکھا کہ غلام خان کیسی باتیں کر رہے ہیں. تیسری بات انہوں نے کہا کہ بھٹو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا جی میرا خیال یہ ہے کہ آپ انہیں کبھی پھانسی مت دیجیے گا، سمجھے نا. یہ تو مجھے پتا ہے کہ جو عدالت ہے یہ انہیں پھانسی دے گی. آپ نے کہا؟ کہہ لیں نہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں تو وہ کروں گا جو عدالت کہے گی. میں نے کہا میں یہ بتا رہا ہوں کیا کہ عدالت کیا کرے گی مجھ سے، آپ سن لیجیے بیٹھ کے. یہ جو ججز ہیں یہ آزاد نہیں ہیں. فوجی آمروں کے دور کے، آمریت کے دور میں ججز آزاد نہیں ہوتے، عدلیہ آزاد نہیں ہوتی. یہ ججز وہ فیصلہ کریں گے جو آپ چاہیں گے. انہوں نے کہا نہیں یہ غلط فہمی ہے. میں نے کہا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ عدلیہ وہ فیصلہ کرے گی جو آپ چاہیں گے. اور آپ
بھٹو کے خلاف ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ انہیں اگر عدالت سزائے موت بھی دے دے تب بھی آپ انہیں پھانسی مت دیجیے گا، کیونکہ یہ تاریخ کا بہت غلط فیصلہ ہوگا جو آپ کریں گے۔ تاریخ آپ کو کبھی، جو آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں، تاریخ کی اتنی بات میں نے ان سے کہی تھی کہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، بھٹو کو پسند کرے گی، بھٹو کو سپورٹ کرے گی، بھٹو کو خراج تحسین تاریخ پیش کرے گی، لیکن آپ کو خراج تحسین پیش نہیں کرے گی، آپ کو غلط کہے گی، ہمیشہ آپ کے اس قدم کی مذمت کرتی رہے گی۔ یہ آپ نہ کیجیے گا، ارے آپ بھٹو کے سپورٹر کب سے ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ تو یہ بات کہی تھی، اور ایک بات انہوں نے اور بھی کہی تھی جو میں نے الطاف حسین کو بھی بتائی ہے، سمجھے نا۔ آخر میں کہا تھا آپ ہماری کوئی بات نہیں مانتے تو آپ ہماری ایک بات مان لیجیے۔ میں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کراچی میں جا کر آپ اردو بولنے، مہاجر نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تو اردو بولنے والوں کی پارٹی بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، جو آپ کو سپورٹ چاہیے۔ تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ کام تو میں بالکل نہیں کروں گا۔ اس شہر کے اندر اتنے لاکھ پنجابی رہتے ہیں، اتنے لاکھ سندھی رہتے ہیں، اتنے لاکھ بلوچ رہتے ہیں، سمجھے نا، پٹھان رہتے ہیں، پٹھان رہتے ہیں، بنگالی رہتے ہیں، سمجھے نا، اور وہ ہماری لیبر موومنٹ کی جان ہے، پنجابی اور پٹھان جو ہے، اور ہمارے کسانوں کی جان سندھی ہے، سمجھے نا۔ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے تو نفاق پیدا ہو جائے گا ہمارے صوبے کے اندر۔ ہم یہ کام کبھی نہیں کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، لوگ ڈیوائیڈڈ ہو جائیں گے، اسلام آباد کو بھول جائیں گے، آپس میں لڑنے لگیں گے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پشتون مہاجر، پنجابی مہاجر، سندھی مہاجر تصادم اور ٹکراؤ پیدا کریں، یہ ہمیں فائدہ مند نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے آپ کا، ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں، ہمیں فائدہ، ہم لیڈر تو بن جائیں گے لیکن ہم یہ کام آپ کا نہیں کریں گے، یہ غلط کام ہے، یہ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے یہ سب سے بڑا انڈسٹریل شہر ہے، سندھ کا شہر ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں، ہمیں سندھی کا ہمیشہ مرہون منت رہنا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، اس نے ہمیں بسایا ہے۔ یہاں ہم جب آئے تھے کراچی میں تو ہم یہاں پی آئی وی کالونی میں رہتے، پیر الہی بخش کالونی، وہ ایک پیر الہی بخش نامی ایک سندھی نے بیچارے نے ہمارے لیے بنائی تھی، ہم لوگوں کے لیے کوارٹر۔ تو ہم تو ان کے احسان مند رہیں گے، اور سندھ کے اس لیے بھی احسان مند ہے کہ پاکستان بنانے پیش تھا، لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں ایک یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ بنگال کے ساتھ انصاف نہیں کیا جو پاکستان بنانے میں پیش تھا، اور ہم نے سندھ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم نے ان سے کہا تھا۔ وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جی بہت سی باتیں سندھ کے ساتھ ہوئیں، اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں سندھ کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوئی۔ ایک تو زبان جو ہے وہ کسی قوم کی یعنی جوہر ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ جیپنیز اپنی زبان پر جب میکارتھر نے ان سے وہ بادشاہ سے شکست کے مسودے پہ سائن کروائے تھے، تو اس نے جو بادشاہ نے بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی جاپان کے کہ آپ ہماری زبان ختم نہیں کیجیے گا، مجھ سے ایک وعدہ کر دیجیے۔ تو زبان اتنی اہم ہوتی ہے قوموں کی زندگی کے اندر۔ تو سندھیوں کی زبان تو ایک منٹ میں ایک جرنل نے یہاں ختم کر دی تھی۔ کسی نے حیدرآباد میں شکایت کری کہ سندھی پڑھنا پڑتی ہے، جنرل ٹکا خان تھے، کور کمانڈر۔ ہاں جی بالکل، آپ نے نام لے دیا، سمجھے نا۔ بہرحال جنرل ٹکا خان نے یہ زبان ختم کر دی تھی، جو بعد میں ایک تنازع کی وجہ بن گئی ہمارے درمیان، جو تنازع نہیں تھی، وہ کالجوں میں پڑھائی جاتی تھی، اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ اگر وہ ہوتی تو آج فرق نہیں پڑتا تھا، آپ سے سندھی اور ہم اپنے کالج میں پڑھتے تھے، سندھی پڑھتے تھے، اور کوئی اور سب سارے سندھیوں سے ہماری یاری تھی، سب سے ساری موومنٹ سندھی کے بغیر اور پنجابی کے بغیر اور پٹھان کے بغیر اور بلوچ کے بغیر بنتی ہی نہیں تھی ہماری۔ ہر موومنٹ کے اندر بلوچ اور ہم جیل میں بیٹھے ہوتے تھے سب جگہ۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تو بعد میں تنازع ہمارے یہاں پیدا کیے۔ ایک نمبر دو، جب بیراجس کی زمینیں نکلیں تب بھی ہم نے انصاف نہیں کیا سندھ کے ساتھ۔ ساری زمینیں جو ہیں باہر سے لائے ہوئے ہاریوں کو دے دی اور ان کے وڈیروں پر دے دی۔ ہاں، میں پنجابیوں سے مراد عام پنجابی بیچارے یہ تاثر نہیں، میں آئی لو پنجابی، مگر یہ ہے کہ سندھ کے باہر کے لوگوں کو دی، ہاں ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ تو ہم کیسے
بھول سکتے ہیں. سندھ کے شہر جو تھے اس نے اگر اسے خیال میں بھی ہوتا کہ قیام پاکستان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے شہری اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو کبھی سندھی ووٹ نہیں ڈالتا, سوچتا بھی نہیں. لیکن اس نے تو ہم پہ محبت کے دروازے کھول دیے. اس لیے سندھ کی خیر مانگنا, سندھ کو ایک دیکھنا, سندھ کو یکجا دیکھنا, سندھ میں تفریق کی باتوں کو کم کرنا میری زندگی کا ایک یہ ہے. میں بوڑھا ہو گیا, اب نکل نہیں سکتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں آ کے جو سندھ آیا, کون نہیں, ارغون آئے, کون آئے, سب آئے, مسلمان آئے, سب الٹیمیٹلی آ کے سندھ میں بس گئے, سندھ میں رہنے لگے, سندھ کو سندھی کہنے لگے. ہم سندھی ہیں بھائی, اور سندھ کے دوست ہیں, ساتھی ہیں. ہم سندھ کی تقسیم میں تو یہ باتیں ہم سب سے کہتے تھے, ضیاء الحق سے بھی کہتے تھے, فلاں سے بھی کہتے تھے. اچھا, اس زمانے میں الطاف صاحب سے کب ملاقات ہوئی, جس الطاف صاحب کو آپ نے بتایا, الطاف حسین صاحب کو؟ تو میں لندن گیا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ انہوں نے جب یہ باتیں کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ کام میں نہیں کرتا. تو کہنے لگے آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں نے یہ کام کیا؟ میں نے کہا نہیں, میں یہ قطعی نہیں, میں یہ تجزیہ نہیں کر رہا ہوں کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا. انہوں نے مجھے ضرور کہا تھا اور میں نے نہیں کہا تھا. آپ نے اپنے خود سوچ سمجھ کے مطابق یا اردو اسپیکنگ کی کوئی رائٹ کے پرابلم ہوں گے تو اس کے دیکھ کے کیا ہوگا, لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا تھا. انہوں نے مجھے کروانے کے لیے کہا تھا, میں نے کہا میں کام نہیں کرتا. خان صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں. جی جی ناظرین, وٹوں دا ایک وقفو, ملوں تھا وقفے کا پو. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب, بات یہ جنرل ضیاء کی بھی ہو گئی, انہوں نے آپ کو کیا کہا, آپ نے ان کو کیا کہا, وہ بات بھی ہو گئی. اب آتے ہیں ایک آئین کا ایک ذکر آپ نے بتایا کہ بھٹو صاحب نے ایک دن کہا آپ کو کہ دیکھو آئین میں نے بنایا ہے, اور آپ کی اس پہ کیا گفتگو ہوئی, ذرا اس سے بھی ہمارے ناظرین. جی, جب آئین بنا تو میں بھی باہر نکلا, اس کے بعد اناؤنس کر کے باہر نکلے, میں بھی نکلا اسمبلی سے. تو ہاں, اسمبلی سے کہنے کیسا رہا آئین, کیسا رہا آئین. میں نے کہا زبردست ہی ہے. سر کچھ اس ٹائپ کو میں نے جملہ بولا تو اچھا زبردست ہی ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا کہ تو آپ کو مطلب پتا ہوگا. سب ذرا میں تو اتنا قانون دان نہیں ہوں, مجھے کیا پتا. کہ چلو چیمبر میں آؤ اور مجھے سمجھاؤ کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اتنی زور سے کیوں بول رہا ہے تو میں نے کہا جی بھائی ہے یہ ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہنے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کیا کوئی مذہبی پارٹیوں کو دباؤ ہے آپ کے اوپر؟ بولا نہیں. میں نے کہا نہیں ہے تو بتائیں, کوئی مظاہرے ہو رہے ہیں, ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں, کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے, سمجھنا کوئی دباؤ آ گیا ہے تو بتا دیں مجھے. تو کہتے نہیں کیسا کوئی میں نے کیا ضرورت ہے آپ کو آئین میں یہ بات لکھنے کی کہ ہر قانون جو ہے قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا. تو یہ جو آپ نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ سوشلزم کے مطابق ساری چیزیں بنائی جائیں گی, تو یہ کہاں جائے گا پھر؟ تو قرآن و سنت چلے گا, وہ تو مانیں گے نہیں مولوی. تو یہ بات کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں ڈالا ہے یہ تنازع پیدا کر رہے ہیں آپ آئین کو ابھی پہلے ہی ہر مرحلے پہ متنازع بنا رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بھٹو صاحب اسی کو یہ اٹھائے گا اور اسی کو استعمال کرے گا. جہاں یہ آپ کے خلاف بولے گا, بولے گا آئین میں لکھا ہے. آئین کہاں ہے؟ اسلامی آئین نافذ ہی نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, ایسا آئین میں لکھ دیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو طالبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاں کہ جو آئین میں کہ جو قرآن سنت لکھا ہو اس کو نفاذ کرو, سمجھے نا. تو اب وہ ظاہر ہے کہ ہر ظالم طاقت اور اینٹی ڈیموکریٹک فورس جو ہے, اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے اور بڑا پیارا مذہب ہے اور بڑا عظیم مذہب ہے, سمجھے نا, اور امن و آشتی کا مذہب ہے اور لا اکراہ فی الدین کا مذہب ہے, لیکن اسے فتنہ و فساد کا مذہب بنا دیا ہے نعوذ باللہ ان لوگوں نے. اور ہر جگہ فتنہ و فساد. مجھے یاد ہے بھٹو کو یہ کافر اعظم کہتے تھے, یہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے, یہ علامہ اقبال کو کافر کہتے تھے, سمجھا نا. یہ پاکستان کو نا پاکستان کہتے تھے, یہ پاکستان کی مخالفت کرتے تھے, ملے ٹھلے جتنے سارے تھے. اب وہ پھر لگ گئے کہ شریعت کی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں. اور کیا جبر کی حالت میں شریعت کا نفاذ ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں. طاقت اور قوت اور جبر اور بندوق کی نال سے شریعت کا نفاذ ممکن نہیں ہے. یہ شریعت کے نفاذ کرنے والے نے تو خود پتھر کھائے تھے. پیغمبر اسلام نے ان پر ہزاروں درود و سلام ہو کہ جب وہ یہ تبلیغ کرتے تھے تو ان پر پتھر پڑتے تھے, ان پر مٹی پھینکتے تھے, ان کو گرم ریت پر لٹا دیتے تھے,
ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے، انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کرتے تھے، سمجھے نا. تو اتنا ان کو اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرنے والوں ایک طرف تھے، انہوں نے جبر کے ساتھ کبھی اور اسی لیے وہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے. آج جو لوگ ہمیں دین سکھانے چلے ہیں، شریعت کا نفاذ، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ کسی طاقتور کو نہیں مارتے ہیں. وہ 40,000 بے گناہ لوگوں کو اس ملک میں انہوں نے مارا، بچوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بیچارے اہل تشیع کو مارا، سمجھے نا. انہوں نے امام بارگاہیں میں آگ لگائی، مسجدوں میں لگائی، اور ہماری درگاہیں ہمارے سچل سرمست کا مزار خطرے میں ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے جو سائیں بٹائی کا مزار خطرے میں ہے، خود قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار خطرے میں ہے. کیوں کہتا ہوں؟ انہوں نے بی بی زینب کے مزار کو، جب یہ شام گئے تھے بھی حال کے اندر یہ لڑائی میں حصہ لینے شام کی حکومت کے خلاف، تو بی بی زینب کے مزار کو نقصان پہنچایا تھا ان لوگوں نے. ایک صحابی کے قبر کھود کے نکال لیا تھا، اس کو باہر لٹا دیا تھا، پھر دفنایا گیا اسے، سمجھے نا. تو اس قسم کی حرکتیں جو لوگ کر رہے ہیں، ان کا اسلام آپ کو سمجھ نہیں. پھر بھٹو صاحب نے آپ نے کہا کہ یہ غلط تو کیا. میں تو اس وقت تو یہ باتیں نہیں ان سے کہہ سکتا تھی، یہ تو نہیں ہوئی تھی، سمجھے نا. لیکن میں یہ ہر ایک سے ہر دور کے مطابق کہتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ ایک لڑائی کی وجہ بنے گا، اختلاف کی وجہ بنے گا. مولوی اس کو، جس کو ہم نے ڈیفیٹ کر دیا ہے، پھر وہ اٹھائے گا، پھر وہ کہے گا یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسلام کا غلط انٹرپریٹیشن دیا گا، کیونکہ اسلام ہر دور کے لیے ہے. جس وقت پیغمبر اسلام ہم قرآن کو ہر دور کے لیے کہتے ہیں، تو اس کے معنی کہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نبی کا مقصد ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخر تک بس کہ بس یہ ختم ہو گیا. اور ہر دور کے تقاضوں میں، یعنی ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے تقاضوں کو، حالات کو دیکھنا ہوگا، اس پر اطلاق کرنا ہوگا. یہ تھوڑی ہوگا کہ مولوی جمع ہوگا، اکٹھا ہوگا، وہ کہیں سے مدرسوں کے بچے نکل آئیں گے، وہ کہیں گے شریعت نافذ کرو اور یہ سب صحیح ہو جائے گا. اچھا، پھر جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی جاتی ہے، اس کے بعد جی مجھے بڑا دکھ ہوا. سچ بات ہے کہ میں اس پھانسی کے بہت مخالف ہوں. میں نے ان سے بھی کہا تھا. مخالفت اور بات ہے، آپ کو ذاتی طور پہ کتنا رنج تھا یا دکھ تھا؟ بہت دکھ ہوا مجھے، کیونکہ میں بھٹو کو ایک بڑا آدمی سمجھتا ہوں. دیکھیے، بھٹو کی آپ کمزوریوں کی باتیں کر سکتے ہیں بہت سی، سب کو حق پہنچتا ہے کہیں جن سے ان کے اختلاف ہوئے، لڑائی رہی. اگر بلوچ کوئی شکوہ کرے تو مجھے سمجھ آتی ہے بات، لیکن بلوچوں نے تو آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہا. بالکل. ضیاء الحق صاحب جیل آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ بولیں، آپ بھٹو کے خلاف بات کریں. جیل آئے تھے یہ ہم سے ملنے کے لیے، حیدرآباد جیل آئے تھے، اور عطا اللہ کو بلایا تھا، خیر بخش کو بلایا تھا، شیر عمری کو بلایا تھا، دوسروں کو بلایا تھا، ولی خان، اور کہا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں اور ان سے نبٹ لیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ذوالفقار علی بھٹو سے اپنی لڑائی خود لڑیں گے، ہمیں کسی مارشاء اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کبھی مارشاء اللہ کو سپورٹ کیا نہیں کیا تھا ان لوگوں نے سپورٹ. یہ ہے آنریبل لوگ سب نے. اس لیے میں عطا اللہ کی بڑی وہ کرتا ہوں، بیزنجو صاحب کو اس لیے پسند کرتا ہوں، عطا اللہ مینگل، خیر بشماری، میں ان کو عزت دیتا ہوں. ان سے اگر کوئی ایک غلط بھی کہہ دے، ہمیں تپڑ بھی لگا دے، تو ان کو چپٹا لینا چاہیے، ان کو پیار کرنا چاہیے. یہ لوگ ہیں جو ملک کی سالمیت اور وحدت کو اور اکٹھا کر سکتے ہیں. انہیں میکسیمم ان سے بولو لکھ کے دے دو یار، کتنی خود بختاری چاہیے، جو چلاؤ جیسے چلانا چاہتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو مدد ہم سے درکار ہوگی ہم دیں گے تمہیں. یہ لوگ توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ یرغمال بن گئے امریکہ کی پالیسیز میں، اور ہم لوگ افغانستان میں مدد کی، امریکی فوجوں کی، وہاں رشین فوجوں کو باہر نکالا. اس کے بعد جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ سنبھلی نہیں جاتی. بات ایک میرے بھائی، لڑائی ہی غلط شروع کر لی تھی ہم نے. ہمارا بڑی طاقتوں کے ساتھ، ہم ایک نو آزاد ملک، ہمارا کیا کام تھا کہ سوویت یونین کی لڑائی اور امریکہ کی لڑائی میں خود دخیل ہو جائیں. ہمیں کیا، ہم نے تو خود پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیا تھا امریکہ کی، روس کے خلاف لڑائی کے اندر، چین کے خلاف لڑائی کے، روس اور چین دونوں کے خلاف بنایا تھا. یہ یاد رکھیے گا بیٹھ کر. چین نے تو خیر حکمت عملی سے آپ کو اپنا دوست بنا لیا، آپ نے اسے اتنا نہیں بنایا جتنا انہوں نے حکمت عملی سے آپ کو اپنا دوست بنایا، کیونکہ اس خطے میں انہیں کوئی دوست بھی چاہیے تھا، انہوں نے بنا دیا ہے. اور آج پاکستان کے 90% کام مسائل کو وہ
لک آفٹر کر رہے ہیں. ابھی کسی کا مضمون بھی باہر کے آدمی کا آئے تھے کہ یار سارے کام چین ہی کر دے گا تو باقی کیا رہ جائے گا, آپ کیا کام کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے خود فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا, ہم نے یہاں سے U2 اڑائے, ان کی جاسوسیاں کی, ہم نے ان کے خلاف دنیا میں محاذ آرائی کی. بھائی روس سے لڑے, امریکہ لڑے, وہ ان کے شان دیتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے جھگڑے فساد کے اندر بیٹھنا صرف پیسہ لینے کے لیے, ڈالر ایڈ لینے کے لیے, سمجھے نا. تو وہ جو گندم کا ذکر اور وہ جو گندم آیا تھا نا آپ کے زمانے کے اندر, اس کا ذکر آپ نے کیا تھا, تو وہ اس کے ساتھ گھن بھی آیا تھا جو ہماری آزادی کی روح کو کھا گیا, سمجھے. ہمیں فوجی معاہدوں میں جکڑ لیا انہوں نے ہماری سماجی سیاسی نظام کو اپنے قابو میں لے لیا سارے کے سارے. اسی لیے ایوب خان کو بہت بعد میں خیال آیا, اس نے فرینڈز ناٹ ماسٹر کتاب لکھی اور جس کا اردو ترجمہ تھا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وہ اب ان کا اقبال کا شعر ہے, نہیں علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ اے طائر لاؤتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اس کے پرواز میں جس رزق سے آتی ہو انہوں نے اپنی کتاب کا نام لکھ دیا. تو میرا گزارش ہے کہ بہت بعد میں انہیں خیال آیا, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنے آپ کو خود برباد کیا, اپنی اکانومی کو. آپ میں نے خط پڑھے ہیں امریکہ کے کہ جب روسیوں نے کہا ہم آپ کو اسٹیل مل بنا کے دینے کے لیے تیار ہیں, تو اس وقت پاکستان کے حکمرانوں نے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ان کو خط لکھے کہ آپ اسٹیل مل کیوں, آپ کو جتنا اسٹیل چاہیے ہم دے دیں گے, آپ اسٹیل مل مت بنائیے, کوئی ضرورت نہیں اسٹیل مل کا, آپ کو جتنا اسٹیل چاہیے ہم دیکھیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم تو بنیادی چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکے. ہم نے اب پاکستان کی انڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں بنائی. پاکستان کی جس ریاست کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح جنہیں ہم کہتے ہیں, سمجھے نا, یا جو ان سے اختلاف بھی کرتے ہوں, تو انہوں نے دیکھا تھا, ان کی نظر میں ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تھا جس میں جاگیرداری نہ ہو, جس میں زمینداری نہ ہو, جس میں سرمایہ داری نہ ہو. ان کے بیانات ہیں سرمایہ داری کے خلاف, عالمی سرمایہ داری کے خلاف, جاگیرداری کے خلاف. قائد اعظم کے بیانات پڑھ لیں آپ کہ یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. جدید دور کے اندر ہمیں تبدیلیاں لانا پڑیں گی بہت سی چیزوں میں, اور ہمیں کئی جگہ رجوع کرنا پڑے گا اسلام سے, اور کئی جگہ ہمیں رجوع کرنا پڑے گا جدید دنیا کے ساتھ, اس کو دیکھنا پڑے گا. اچھا, پھر ضیاء الحق جو ہے وہ مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں, اس کے بعد 2 بار پیپلز پارٹی کی انہوں نے بہت تباہ کیا. ایک تو آئین کے اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجائی. آئین میں اتنی ترمیمات 8 امنڈمنٹ سے لے کے کیا کچھ نہیں انہوں نے جبرن گزیر دیا. ان کے دور کی ایک تو جمہوری ریاست کو تختہ پلٹنا, ان پر یہ میرا الزام ہے, سمجھے نا. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا امریکہ کے پر, یہ میرا ان کے خلاف الزام ہے بہت بڑا. انہوں نے سارے جمہوری پارٹیوں کو مار مار کے, یعنی ہمیں آپ یہ دیکھیے کہ سینکڑوں کی تعداد میں پیپلز پارٹی, میں پیپلز پارٹی نہیں ہوں, جب علیحدہ ہوا تو علیحدہ ہو گیا, لیکن پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو, لیڈروں کو مارا ہے, کوڑے لگائے, بدتمیزی کی ہے, صحافیوں کو مارا ہے, بےہودگی کی ہے, اخباروں کے سارے صفحے کے صفحے انہوں نے کالے کر دیے سینسرشپ لگا کر. اتنا ظلم, اور پاکستان کو ایک جمہوری عمل سے ہٹانے کے لیے جو ضیاء الحق نے کیا ہے اسے قوم کبھی معاف نہیں کر سکتی, کبھی قوم معاف نہیں کر سکتی. اللہ میاں معاف کر سکتے ہیں, ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. وہ تاریخ کے کٹہرے میں ہمیشہ کھڑے رہیں گے, موجود رہیں گے, اور انہیں ہم کبھی نہیں معاف کر سکتے. خان صاحب ہم آتے ہیں ذرا ایک چھوٹا سا وقفہ لیں. جی ناظرین, وٹوں دا ہکڑو ننढड़ो وقفो ऐं नंढी साई खां पोइ वरी असां सां गॾु रहिजो. ویلکم بیک. جی خان صاحب, یہ جنرل ضیاء الحق کا تو معاملہ ہو گیا. اس کے بعد سویلین گورنمنٹس بھی 2 جو آئیں, انہوں نے بھی 2 بار آئیں. پیپلز پارٹی 2 بار آئی, 2 بار نواز لیگ آئی. ان لوگوں میں بھی وہ پولیٹیکل ایکومنٹ نہیں تھا, ان لوگوں نے نہیں سنبھالا ملک کو. دیکھیں, جو زمیندارانہ سماج ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا کیا تھا, زمیندارانہ سماج کو ختم کیا. انڈسٹریل پروسیس کو اپنے لینڈ ریفارمز کیے, انڈسٹریل پروسیس کو شروع کیا, بیرونی مال کو نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا ماروتی گاڑی بناتے ہیں, بس اسی میں بیٹھو, چاہے وزیر ہو چاہے سفیر ہو, باہر کا مال نہیں آئے گا. ودیشی مال کا بائیکاٹ کروایا, انہوں نے نعرہ لگایا. آج وہ کہاں پہنچ گئے.
وہ 9th انڈسٹریل کنٹری بن گئے. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہمارے یہاں آج بھی سارا مال باہر سے آتا ہے, ہم کچھ تخلیق نہیں آج کرتے. بھی امپورٹ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. ہاں, باہر کا مال آتا ہے نا, کہہ رہا ہوں کہ سارا پیسہ اسی پہ خرچ کر دیتے. جو قرضہ ورضہ لیتے ہیں پھر اس پہ خرچ کر دیتے اسی کو واپس لینے کے لیے. ہم تو سوئی بھی نہیں بناتے پراپرلی, سمجھے نا. تو ہم اسٹیل مل بنا ہے, اس سے کوئی کام ہم نے لیا نہیں. صنعتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں لیا. اور اب تو عجیب حال ہے کہ جو آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے بیچ دو, ریلوے بیچ دو, پی آئی اے بیچ دو, ریلوے بیچ دو, اسٹیل مل بیچ دو, یہ بیچ دو, وہ بیچ سب بیچ دو, ہر چیز, سارا ملک بیچ دو. بیچ دو. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا بیڑا غرق بھی انہیں حکومتوں نے کیا ہے. بیڑا غرق میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی جو چیزیں غیر ضروری ہیں انہیں نہ بیچیں, آپ پرائیویٹائز کر دیں. پرائیویٹائز کوئی اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے, لیکن ہر چیز کو اس طرح, جس طرح بغیر سوچے سمجھے ہر چیز نیشنلائز کر لی گئی, اسی طریقے ہر سوچے سمجھے بغیر پرائیویٹائز کر دیں گے. اس کا خمیازہ تو پاکستان کے عوام کو بھگتیں گے. کئی چیزیں جو رشوت کا اتنا بازار گرم رہا ہے چند دہائیوں میں, کئی چیزیں جن کی مالیت, جن کے اسٹس اتنے تھے, وہ کوڑی کے دام جو ہے وہ بیچی گئی ہیں. جی جی بالکل. آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کم از کم کچھ سیکھنا چاہیے. بھٹو کے خلاف, بھٹو کے تو ظلم پر بہت بول لی نا. 4 سال ہم نے بھی جیل جل کے کاٹ لی نا, سمجھے نا. ان کو جو ستم تھا سہ لیا, لیکن بات یہ کہ بھٹو نے کچھ کیا بھی تو تھا. ہاں بالکل. پاکستان میں جب وہ آئے, اقتدار سنبھالا ہے, تو سب سے پہلے ہمارے فوجی گرفتار تھے, ہندوستان نے واپس بلائے, 95,000 کے دی, سمجھے نا. پھر نمبر 2 ہمارے علاقے چلے گئے تھے, انہوں نے واپس لیے آنریبلی سارے ہندوستان سے. انہوں نے ہندوستان کے ساتھ شملہ ایگریمنٹ کیا. میں نہیں گیا تھا ان کے ساتھ, کسی وجہ سے انکار کر دیا تو میں نے جانے سے, لیکن ناراض بھی رہے ساری زندگی مجھ سے وہ, سمجھے نا. اور کہتے رہے, ایک نوجوان کو میں نے کہا ڈھاکہ چلو, اس نے کہا نہیں جاؤں گا. میں نے کہا شملہ چلو, اس نے کہا نہیں جاؤں گا. تو نہیں جانے کی میری وجوہات تھی بہرحال, لیکن انہوں نے شملہ ایگریمنٹ کیا جو ایک مؤثر معاہدہ ہے, اچھا معاہدہ ہے, سمجھے نا. انہوں نے یہ اسٹیل مل کس نے بنائی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی ہے. یہ پورٹ قاسم کس نے بنائی ہے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی ہے. یہ گوادر پورٹ کس نے بنائی ہے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی ہے. یہ کامرا ایروناٹیکل کالج کس نے بنایا ہے؟ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا ہے. یہ واف فیکٹری کو انلارج کس نے کیا ہے؟ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ہے. یہ پاسپورٹ کس نے پہلی دفعہ عام کیا ملک کے اندر؟ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. یہ کس کو ساری دنیا کے ویزے دیے گئے؟ جناب پہلے پاسپورٹ بڑی ان کا چیز ہوتی تھی. یہ آئیڈینٹی کارڈ کس نے بنایا ہے؟ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے. یہ تعلیمی اصلاحات کبھی ہوئی نہیں, کس نے سب سے پہلے تعلیمی اصلاحات کی؟ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کی. اور آئین تک میں لکھا, آئین دیا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تعلیم جو ہے امپورٹنٹ شعبہ ہے, ثانوی اور فلاں تک تعلیم تک میں مفت کر دوں گا اس کو, بالکل سمجھے نا, عام لوگوں کے لیے. آئین کے اندر موجود ہے, یہ بھی نہیں کہ ادھر ادھر کہیں موجود ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا. یہ آئین کس نے دیا؟ یہ جناب ذوالفقار. یہ ہیلتھ پالیسی کس نے دی جو آج تک لوگ یاد کرتے؟ پوچھے جائے ادیب رضوی سے, ڈاکٹر ادیب رضوی سے پوچھے گا کہ یار بھٹو نے کچھ تک بہت کیا تھا, سمجھے نا. یہ اس نے دی تھی ہیلتھ پالیسی تاکہ غریب آدمی کا علاج ہو سکے. یہ عورتوں کے خواتین کے حقوق کس نے شروع کیے تھے؟ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیے تھے. ایک بات ہے یار, ایک بات اس نے کام کی, اس نے اتنے ادارے بنائے, اتنی چیزیں کی, اتنی یونیورسٹیاں اور کالجز کھولے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. گنتی کریں تو 40-50 پہ جا کے آپ کا ہاتھ تھم جاتا جا کے. اتنی چیزیں اس نے اس 5 سال کے عرصے میں کی. اپوزیشن سے لڑتا بھی رہا, اپنے دوستوں سے بھی لڑتا رہا, لیکن کام بھی کر گیا. اس لیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کس نے اسلامک سمٹ کی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی. کس نے اس کو ایٹامک پاور بنایا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹامک پاور بنایا تھا. اسلامک سمٹ کوئی آسان چیز تھی؟ شاہ ایران نہیں آیا تھا, امریکہ نے لڑ جھگڑ کر اتنی ہنگامہ مچایا تھا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کبھی نہیں, میں تمام دنیا سے معاہدے کروں. کس نے عرب اسرائیل جنگ کے دوران شام کی مدد کی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے مدد کی تھی. کس نے سب سے پہلے ویتنام کو اور شمالی کوریا کو تسلیم کیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے تسلیم. کس نے آزاد خارجہ پالیسی بنائی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے آزاد. کس نے چین پاک دوستی کی بنیاد رکھی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. چین
یعنی اگر آپ مجھے کہیں تو 1 گھنٹہ میں مزید اس پہ باتیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک شخص کے ٹھیک ہے تاریخ میں کو ہے، اس کی غلطیاں اپنی جگہ ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ بلوچستان میں اس نے صحیح کیا تھا، نہیں صحیح کیا تھا. کوئی نہیں کہتا کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ خورشید حسن میر کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، معراج احمد خان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، یا جے رحیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، یا میاں محمود علی قصوری کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، یا مختار رانا کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا. کوئی بھی نہیں کہتا. یا رسول بخش تالپور کے ساتھ کوئی نہیں کہتا کہ اچھا سلوک کیا تھا. جس شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ جناب صادق علی کیا ہوتا ہے، رسول بخش تالپور کیا ہوتا ہے، یہ میرا جملہ تھا اس پر تبصرے کے. میں نے کہا یہ آپ کو فرق نہیں ہے صاحب، آپ کمال کرتے اتنے بڑے لیڈر ہیں، آپ کو فرق سمجھ میں نہیں آتا. تو کہنے لگے کہ یار بس تو فضول باتیں کرتا تھا. فضول باتیں نہیں کرتا تھا، نہ کرتا ہوں آج بھی میں ان کا احترام کرتا ہوں. میں اس آدمی کو ایک بہت بڑا انسان سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اتنے فیلڈز میں اس 5 سال کے دوران اس نے کام کیے. میں نے کبھی اس کے خلاف جملہ نہیں کیا. عدالت میں حیدرآباد ٹریبونل میں اس نے غداری کے مقدمے مجھے ڈال دیا تھا، میں نے ایک جملہ نہیں. عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ بتائیں کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ رہا. میر رسول بخش تالپور صاحب کے خلاف سمجھے نا؟ ہاں، میر صاحب کے ساتھ جو تو میرا کہنا ہے کہ یہ علی بخش کے ساتھ جو کیا وہ مجھے معلوم ہے سارا کا سارا. میر علی من، ہاں مجھے سب خبر ہے، مجھے یہ نہیں پتا ہے. لیکن یہ باتیں ٹھیک نہیں تھی. لیکن وہ ایک بڑا آدمی تھا، اس بات کو تو مان لو بیٹھ کے. وہ بونا نہیں تھا، وہ ایک قداور شخصیت تھا. دنیا جو کھڑا ہوتا تھا دنیا ہل جاتی تھی. اس نے کس نے انڈونیشیا کے ساتھ ہمارے اس نے بنا کے دیے تھے ہمارے تعلقات. کس نے یاسر عرفات کے ساتھ تعلقات پیدا کیے؟ اس نے تعلقات پیدا کیے تھے. کس نے سپورٹ کیا تھا اس جنگ میں، اپنے عرب اسرائیل جنگ کے اندر؟ وہاں کے جنرل نجیب، جنرل کیا نام تھا اس کو انہوں نے کیا تھا بیٹھ کے سپورٹ. مصر کو سمجھے نا، مصر کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا. تو ہمیں اتنی جلدی خود غرض نہیں ہو رہی. میں اس کی جیل میں رہا، اور کوئی جیل میں نہیں رہا اتنا. یا مختار رانا رہا ہے، میں رہوں، باقی نے تو مزے اڑائے وزارتوں کے. میں نے اس کی جیل بھی دیکھی. میں اس کے خلاف کہہ بھی سکتا ہوں، لیکن میں احتیاط کرنا چاہیے. بڑے آدمی کے خلاف بات کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. اب آخر میں آپ بتائیں کہ پاکستان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے انڈر دی سرکم؟ پاکستان بہت مشکل میں گھرا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمینداری سماج ہم سے لینڈ ریفارمز نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ٹیکس دینا ایسا ہے جیسے کہ کوئی جیب سے پیسہ آپ کے زبردستی چھین رہا ہو. یہاں کوئی ٹیکس نہیں دیتا، سمجھے نا. اگر ٹیکس ہی نہیں دو گے یار تو ملک کیسے چلاؤ گے؟ تعلیمی نظام کہاں سے چلے گا؟ ملک کیسے چلے گا؟ فوج کیسے چلے گی؟ پھر تو قرضے مانگنے جاؤ باہر کہ ملکوں سے. ٹیکس ہم نہیں دیتے، جاگیرداری سماج ہم نہیں کرتے. بیرونی ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے. بیرونی مال ہمارے منڈی بن گئے. ہمارا ملک جو ہے منڈی بنتا چلا جا رہا ہے. اپنے اثاثے ہم بیچنے کے در پہ لگ گئے ہیں. ہر چیز پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. کرپشن ہمارے ملک میں ہے. دنیا ہمیں کیا کہتی ہے؟ دنیا ہمیں فیلڈ اسٹیٹ کہتی ہے. دنیا ہمیں کرپٹ اسٹیٹ کہتی ہے. دنیا ہمیں مقروض ریاست. صاحب اس میں ایک نقطہ آتا ہے، مجھے بتائیں ایسا کوئی ملک ہے جس کے حکمران، پولیٹیشنز، افسرز، فوجی یہاں انویسٹ کرنے کی بجائے اپنے ملک میں جو رشوت کا پیسہ ہے باہر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اثاثے بناتے ہیں؟ ایسا کوئی اور دنیا میں ملک ہے اور جہاں پوچھ گچھ نہ ہو؟ سب سے زیادہ ہم ہیں. ہم ہوگا دنیا میں. ہاں، ہم بہت اول ہیں اس کام کے اندر کہ یہاں کے لوگوں کو لوٹ مار کر کے یہاں کے ساری دولت. یہ جو فلائٹ آف کیپٹل ہے جب باہر جاتا ہے تو یہاں کون روزگار دیتا ہے؟ یہاں سب بڑے لوگ لے جاتے ہیں. یہاں غریب آدمی کوئی نہیں. غریب آدمی تو محنت مزدوری کرتا ہے اور 9 ارب روپے باہر ملک کے باہر سے آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، جس سے ہمارا ملک چلتا ہے. جو ہمارے یہاں جو محنت کر جاتا ہے، جو تعلیم پڑھانے جاتا ہے، جو کام کرنے جاتا ہے، یا جو باہر بس گئے ہیں وہ پیسہ بھیجتے ہیں ملک. اس سے تو پیسہ آتا ہے، پیسہ جاتا نہیں ہے. وہ تو آج بھی خدمت کر رہے ہیں. لیکن آج ملک میں کچھ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس کے لیے ہمیں سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے. اگر قوانین سخت نہیں بنائیں گے، یہ نہیں دیں گے ٹیکس. سخت قوانین، ایگریکلچر انکم پر ٹیکس لگانا پڑے گا. لینڈ ریفارمز کرنا پڑیں گے آپ کو بیٹھ کر. آپ کو تعلیم، علاج اور دیگر جو بنیادی سہولتیں اس میں مراعات دینا پڑے گی غریب طبقے کو. اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. کہاں سے پڑھائے گا بیٹھ کے؟ اور یہ 4 قسم کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہاں کے اوپر سٹی اسکول بھی چل رہے ہیں، میری کلاکو اسکول بھی چل رہے ہیں، اپنے مشنری اسکول بھی چل رہے ہیں،
پیلے اسکول بھی چل رہے ہیں, سرکاری اسکول بھی چل رہے ہیں, مدرسہ سسٹم بھی چل رہا ہے, بیکن ہاؤس بھی چل رہا ہے, سی ایس اسکول بھی. نہیں, جہاں لینڈ ریفارمز کی بات ہوتی ہے وہاں یہ بھی تو بات ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ جن یہاں کے لوگوں کے, سیاستدانوں کے, افسروں کے, فوجیوں کے, جن کے بھی باہر پیسے پڑے سب واپس لائیں, اور جس کے باہر پیسے ان کو الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی سب پیسہ واپس لائیں, اپنے صحیح اثاثے ڈکلیئر کریں, اگر صحیح اثاثہ غلط نکلے سزا دیں, فوراً 5 سال سے لے کے 10 سال سزا اور جیل جانا پڑے گا اگر آپ نے اثاثے صحیح ڈکلیئر نہیں. آپ کی بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ بہت آپ شکریہ. جیسے لوگ لائے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان کی قوموں کا اتحاد زندہ باد, پاکستان کے مزدوروں اور کسانوں کا اتحاد اور عوام کا اتحاد زندہ باد. بہت شکریہ. ناظرین, یہ جو असांजो टियों दौर हुयो खान महराज मोहम्मद खान साहब सां जेके बैठक थी, ऐं अॼु मां सम्झां थो त एतिरो ॻाल्हायोसीं. मुंहिंजो त ख़्यालु हो त असां प्री पार्टीशन बि ॻाल्हायूं, पर ख़ान साहब वटि एतिरो मवाद हो जो ही 3 प्रोग्राम थिया आहिनि. तव्हांजी वॾी महिरबानी. ख़ुदा हाफ़िज़.